حسد کرو گے تو کچھ نہیں پاؤ گے اور شکر کرو گے تو گن نہیں پاؤ گے۔ فکر آخرت وہ چیز ہے جو انسان کو ہر جگہ ہر شر سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ حالت کوئی بھی ہو، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہے۔ دل کسی سے کتنا بھی خفا ہو جائے تم خاموش ہو جانا، لیکن بے ادبی نہ کرنا۔ مجھے لوگوں سے کسی چیز کی توقع نہیں ہے، کیونکہ عزت، نام اور شہرت سب اللہ دیتا ہے۔ شاخوں سے پتوں کا گرنا محض موسم کی تبدیلی کا پیش خیمہ نہیں، بلکہ یہ یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے۔ اگرچہ مختصر رہیں لیکن مخلص رہیں۔ کئی بناوٹی چاہنے والوں سے ایک مخلص چاہنے والا بہت بہتر ہے۔ جب بھی مجھے پریشانیاں آ گھیرتی ہیں، میری ماں کی دعائیں اچانک بادلوں کی طرح امڑتی ہیں اور مجھ پر اپنا سایہ کر دیتی ہیں۔ ماں، تو عظیم ہے۔ پھل مضبوط تنے اور ڈالے پر نہیں، بلکہ لرزتی ہوئی عاجز سی شاخ پر لگتا ہے۔ دعا نصیب والوں کو ملتی ہے، اس لیے جب کوئی آپ کو دعا دے تو اس کے لفظوں پر صدقے دل سے آمین کہیں۔ جن کو علم ہو جائے کہ اللہ بڑے غور سے سنتا ہے تو پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتے۔ شخصیت کی نشو و نما اس وقت تک رکتی ہے جب انسان اپنے آپ کو کامل سمجھتا ہے۔ انسان کوئی لفظ زبان سے نکال نہیں پاتا، مگر اس پر ایک نگران مقرر ہوتا ہے، ہر وقت لکھنے کے لیے تیار۔ درود شریف عبادت ہے، دعا ہے، دوا ہے اور بیماریوں سے شفا بھی ہے۔ امن چاہتے ہو تو کان اور آنکھ استعمال کرو، لیکن زبان بند رکھو۔ صرف پھول ہی نہیں، کچھ انسان بھی ایسے ہوتے ہیں جنہیں دیکھتے ہی طبیعت کھل اٹھتی ہے۔ ان سے بات کر کے اپنا دکھ کم ہونے لگتا ہے، کیونکہ وہ لوگ دکھ بانٹنے کا کام کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا اب قحط پڑ چکا ہے، اور جو بچ گئے ہیں وہ دکھ دینے والوں کے خوف سے غائب رہتے ہیں۔ آخر میں صرف وہی لوگ آپ کے ساتھ رہیں گے جنہوں نے آپ کی روح میں چھپی خوبصورتی کو دیکھا ہے، لیکن جو ظاہری خوبصورتی سے متاثر ہوئے وہ وقت کے ساتھ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ بھائیوں نے یوسف کو مارنا چاہا مگر ناکام رہے، باپ کی نگاہوں سے دور کیا مگر محبت اور بڑھتی رہی، غلام بنا کر فروخت کیا مگر بادشاہ بن گئے۔ اس لیے لوگوں کی سازشوں اور تدبیروں سے پریشان نہ ہو، اللہ کی تدبیر اور چاہت سب سے بھاری ہے۔ خوبصورت زندگی کا راز: دعا کیجئے، دعا دیجئے اور دعا لیجئے۔ کسی کا دل نہ دکھاؤ، اس کے آنسو تمہارے لیے سزا بن سکتی ہے۔ کسی کا راز تلاش نہ کرو، معلوم ہو جائے تو پھر وہ راز فاش نہ کرو۔ ماں کی دعا بد نصیب نہیں ہونے دیتی اور باپ کی دعا کبھی غریب نہیں ہونے دیتی۔ جب دلوں میں فرق پڑ جائے تو اس میں درد، ساتھ میں دلیلیں، منطقیں اور فلسفے بیکار ہو جاتے ہیں۔ اچھے اور سلجھے ہوئے لوگوں کی سنگت میں رہا کریں، کیونکہ سونار کا کچرا بھی بادام سے مہنگا ہوتا ہے۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر 3 عنایات کا ذکر کیا ہے۔ موت کے بعد مردے کے جسم میں بدبو پیدا کی، ورنہ کوئی اپنے پیاروں کو دفن نہ کرتا۔ گندم اور اناج میں کیڑے پیدا کر دیے، ورنہ لوگ اسے سونے اور چاندی کی طرح ذخیرہ کر لیتے اور باقی لوگ بھوکے مر جاتے۔ مصیبت اور دکھ کے بعد صبر و سکون دیا، ورنہ زندگی کبھی خوشگوار نہ ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن سلوک کی سب سے زیادہ حقدار تمہاری ماں ہے۔ اے اللہ، آپ میری امید نہیں، میرا یقین ہو۔
یہ دنیا بہت خوبصورت اور پرامن ہو سکتی ہے اگر ہر انسان دوسرے انسان کو زندگی گزارنے کا وہی حق دے جو وہ اپنے لیے رکھتا ہے۔ اگر دیر کا مطلب انکار ہوتا تو اللہ 40 سال بعد حضرت یعقوب کو حضرت یوسف سے نہ ملاتا۔ سورہ مریم ہمیں سکھاتی ہے کہ معجزے ہو سکتے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا اور مشکلات کا حل اللہ ہی نکال سکتا ہے۔ بے شک سب اللہ کے حکم سے ہی ممکن ہے۔